السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے آج ہم 2-3 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، ہم بات کریں گے کہ حکومت نے عوام کو بجٹ میں کیا دیا۔ تو میری اس حوالے سے کئی ماہر معیشت سے بات ہوئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کا 2021-22 کا بجٹ ہے، اس بجٹ کی طرح کا پہلے پاکستان کی تاریخ میں عوام دوست بجٹ نہیں آیا۔ انتہائی شاندار بجٹ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس مرتبہ دیا ہے، اور یہ جو بجٹ اس مرتبہ دیا ہے وہ عوام کی منگوں کے عین مطابق ہیں۔ اس کے جو فوائد عوام کو حاصل ہوں گے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی چیزیں سستی ہوں گی اور کون سی چیزیں مہنگی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے جو چیزیں سستی ہوں گی ان پہ بات کرتے ہیں۔ جو چیزیں سستی ہوں گی ان میں گاڑیاں ہیں۔ میری گاڑی اسکیم متعارف کروائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ 800-850 سی سی سے جو نیچے گاڑیاں یا 800-850 سی سی والی گاڑیوں کی قیمت میں کم از کم 1.5 سے 2 لاکھ روپے کی کمی ہو جائے گی، جس سے یہ جو گاڑیاں ہیں یہ عوام کی جو مڈل مین ہے اس کی رینج میں یہ گاڑیاں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد موٹر سائیکل ہے، ٹھیک ہے، مخصوص موٹر سائیکلز ہیں جن کے اسپیئر پارٹس پاکستان میں بنتے ہیں، ان کی قیمتوں میں بھی 5 سے 7 ہزار روپے کی کمی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریکٹر ہیں، کسان بھائیوں کے لیے جو ٹریکٹر کے نئے پروگرام کا افتتاح کیا گیا ہے یا بجٹ میں اعلان کیا گیا ہے، اس کے مطابق حکومت پاکستان کسانوں کو قرضہ دے گی جس سے وہ ٹریکٹر خرید سکیں گے، اور یہ جو قرض ہوگا یہ سود کے بغیر ہوگا۔ یعنی اگر ایک ٹریکٹر کی فرض کریں قیمت 11 لاکھ روپے ہے تو آپ کو 11 لاکھ روپے ہی باقی سالوں میں حکومت کو ادا کرنے ہوں گے، جن کی قسط بھی بہت مختصر بنے گی، تقریباً 10 سے 15 ہزار روپے ماہانہ اس کی قسط بنے گی، بلکہ 10 ہزار سے بھی کم قسط رکھنے کی توقع ہے، اور یہ پیسے 10 سے 15 سال میں حکومت پاکستان کو واپس کرنے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو موبائل فون پہ ہم بیلنس کرواتے ہیں، 100 میں سے ہمارے پاس 87 روپے آتے ہیں، اب اس میں سے 100 میں سے 90 روپے آیا کریں گے، کیونکہ 3 روپے مزید اس میں کمی کر دی گئی ہے اس پہ جو ٹیکس ہے۔ اس کے علاوہ جو باہر سے فری لانسر ہوتے ہیں، جو انٹرنیٹ کے تھرو اپنا پیسہ کماتے ہیں، ڈالرز کماتے ہیں، ان پر 1% کا ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ یعنی اگر وہ ماہانہ 1 لاکھ روپیہ کماتے ہیں تو 1000 روپے ان کو گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس کی مد میں دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو گھی ہے، دالیں ہیں جو باہر سے منگوائی جاتی ہیں، ان پر بھی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے، جس سے گھی اور جو دالیں ہیں ان کی بھی فی کے جی 20 سے 30 روپے قیمت میں کمی متوقع ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی روزمرہ استعمال کی اشیاء ہیں ان میں بھی قدرے کمی ہونے کی توقع کی جا رہی ہے، کہ اب مہنگائی کا جو سونامی پی ٹی آئی حکومت کے پہلے 2-3 سال میں آیا ہے اس میں کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی چیزیں ہیں جس طرح تمباکو ہے جو حسب معمول ہر سال مہنگا ہوتا ہے، اس سال بھی اس پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، جس سے اس کی قیمت میں بھی 5 سے 10 روپے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہیوی موٹر بائکس ہیں ان کی قیمت میں بھی اضافہ متوقع ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا حکومت پاکستان یہ بجٹ آسانی سے پاس کروا پائے گی، کیونکہ جس طرح کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ 2 ماہ پہلے جو جہانگیر ترین گروپ ہے اس کے پاس کافی تعداد میں ایم این اے اور ایم پی ایز موجود ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان کے پاس جو اکثریت ہے وہ صرف 4 ووٹوں کی ہے۔ تو اگر 8-9 ووٹ جو جہانگیر ترین کے ہیں وہ عمران خان کو نہیں پڑتے تو حکومت بجٹ پاس نہیں کروا پائے گی، لیکن اخلاقی لحاظ سے تو وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، لیکن قانونی لحاظ سے ایسی کوئی پیچیدگی نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو اسمبلیاں توڑنی پڑے، وہ ایک ایکٹ کے ذریعے بھی اس بجٹ کو پاس کروا سکتے ہیں۔ اس طرح لیکن میرا اس حوالے سے یہ تجزیہ ہے کہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم عمران خان آسانی سے
یہ بجٹ پاس کروا لیں گے، فیڈرل حکومت کا بجٹ بھی پاس کروا لیں گے اور پنجاب حکومت کا بجٹ بھی آسانی سے پاس ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پر جتنے بھی جہانگیر ترین کے ساتھی ہیں وہ مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور وہ بجٹ میں وزیر اعظم عمران خان کے حق میں ووٹ دیں گے۔ اور باقی جو اتحادی پارٹیاں ہیں حکمران اتحاد میں جو شامل ہیں، جس میں مسلم لیگ کاف ہے، شاہ زین بگٹی کا ایک ووٹ ہے، وہ لوگ بھی اس وقت حکومت کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کل جو کیبنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں باقی مسلم لیگ کاف کے جو وزراء ہیں طارق بشیر چیمہ، انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف بلیک میلنگ ہے کہ بجٹ میں ہمیں بھی حصہ دو بھائی ورنہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چلیں گے۔ اس کے علاوہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو CIA کا چیف ہے، جس نے خفیہ دورہ پاکستان کا کیا تھا، غیر اعلانیہ دورہ کیا تھا، اس سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبریں بالکل درست ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ملک کے وزیر اعظم نے جو دنیا کا سب سے پاورفل ملک ہے امریکہ، اس کا جو CIA کا چیف ہے، جو دنیا کی تقریباً 1 نمبر پہ خفیہ ایجنسی ہے، اس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان نے پہلے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں ہوائی اڈے امریکہ کو نہیں دیں گے، اور اسی بات کی انہوں نے اس بات کے تسلسل کو قائم رکھا، اور جب CIA چیف نے ان سے ملاقات کا وقت مانگا تو انہوں نے یہ ملاقات کا وقت دینے سے انکار کر دیا ہے، جو کہ امریکہ کی تاریخی لحاظ سے ایک بہت بڑی بے عزتی ہے، کیونکہ پاکستان کے حکمرانوں میں پہلے کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ امریکہ کو آنکھیں دکھا سکیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان پہلا پاکستان کا وزیر اعظم ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ میں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں جب عمران خان نے تاریخی تقریر کی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی ایک انٹرویو میں بتایا تھا ایک چینل کو کہ ہم امریکہ کے ساتھ بے شک ہم غریب ملک ہیں، امریکہ سے بہت پیچھے ہیں ترقی میں، لیکن پھر بھی ہم برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، کیونکہ اگر برابری کی بنیاد، وزیر اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ جس طرح برطانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں برابری کی بنیاد پر، یا یورپ کے ساتھ ہے یا فرانس کے ساتھ ہیں، اسی برابری کی بنیاد پر ہم تعلقات چاہتے ہیں، اور ہمیں بھیک نہیں چاہیے، ہمیں امداد نہیں چاہیے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ہو اور ہم اپنا پیسہ اکٹھا کر سکیں اور اپنے پیسے سے ملک چلا سکیں۔ تو یہ اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے کہ جب امریکہ نے پاکستان پر دباؤ ڈالا اور مختلف قسم کی دھمکیاں دی کہ آپ لوگ ہمیں ہوائی اڈے دے دو ورنہ ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے، ہم IMF کو کہیں گے کہ ان کو سخت شرائط پہ پیسے دے، ہم FATF کا آپ کا معاملہ لٹکا دیں گے، ہم آپ کو بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، ہم دنیا کے ساتھ آپ کے تجارتی تعلقات ختم کر دیں گے، ان میں کمی کر دیں گے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس حوالے سے ان کی بات سننے سے صاف انکار کر دیا اور کسی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کیا، اور CIA کے چیف سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی جب سینئر صحافیوں سے بات چیت کی تھی تو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ جب وزیر اعظم پہلی مرتبہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے گئے تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اپنا اعتماد نہ کھو بیٹھیں، لیکن جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تو میں اس بات پر حیران رہ گیا کہ اس طرح کا اعتماد، اس طرح کے کانفیڈنس سے بات کی کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ واقعی پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ عمران خان آرمی چیف کا کہنا تھا کہ عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کو اس لہجے میں بات کر رہے تھے جیسے امریکہ کا صدر عمران خان ہو اور ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان سے ہے، تو یہ پاکستان کا پہلی مرتبہ اس طرح کا امیج دنیا میں اجاگر ہوا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایماندار قیادت سے ہی ممکن ہے۔ جب آپ کے انٹرسٹ ہوں دوسرے ملک میں، آپ کا کاروبار ہو، تو پھر آپ کسی کے ساتھ پنگا نہیں لے سکتے اور نہ کسی کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور نہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور جن کے کاروبار ہوتے ہیں وہ صرف اپنے کاروبار پہ ہی توجہ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے 1980 میں جب نواز شریف کی شادی ہوئی تھی اس کی فوٹیج کبھی دیکھی ہو تو اس کے ساتھ پیڈسٹل فین پڑا ہوا ہے، تو 1980 کے بعد جب ضیاء الحق نے نواز شریف کو گود لیا تو اس کے بعد پھر اس نے پاکستان کو بے دردی سے لوٹا اور پوری دنیا میں تقریباً انہوں نے جائیدادیں خریدی ہیں، 6 براعظموں میں
ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی جائیدادیں ہیں، اور 21 جائیدادیں تو اس کی برطانیہ میں ہی ہیں، اور برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل نے نواز شریف کو بحری قزاق سے ترجیح دی ہے۔ آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی، کل ہم نئے ویلاگ پہ اور نئے ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ جو معلومات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔